جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدادی اور آپ حسب معمول اسٹریٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ افغان، ایران اور پاکستان کے ساتھ امریکہ اور ساتھ روس، یہ جو اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہرمیت سنگھ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کو خوش آمدید جناب. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ بڑا کوئی ایک نیا ٹرن آیا جس میں روس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو امریکہ جو جنگ کا رخ خلیجی ممالک کے اندر لے آنا چاہتا ہے تو ہم واپس امریکہ کی طرف اس کا رخ کریں گے. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس ساری صورتحال پہ اگر ماضی میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اگر ایران فال آف ایران ہوتا ہے تو اس سے نقصان چائنا کا ہوگا، رشیا کو ہوگا، پاکستان کا ہوگا. ان سارے ممالک جو کہیں نہ کہیں اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 3 جہاز پہلے گرائے گئے تھے، کل جو جہاز گرایا گیا تھا، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ اس میں چائنا کی پشت پناہی شامل ہے. اور پھر ان کا جو بیان تھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم ہر طرح کے معاملات میں، چائنا نے بیان دیا تھا کہ ایران کے ساتھ ہے، دیگر ممالک کے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حالانکہ جو خاص کر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں یا نریندر مودی ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ عربی میں ٹویٹ کیے تھے. حالانکہ ایران پر حملہ ہوا تھا، ایران کی سورنٹی پر حملہ ہوا تھا، لیکن ہم نے وہ جرت نہیں کی کہ ہم نے اسرائیل یا امریکہ کا نام لیا ہوتا. ہم نے وہ نہیں لیا، بلکہ ہم نے ایران پر تنقید کی اور ہم نے جا کے جو اسرائیل، فرانس، برطانیہ اور امریکہ، اسرائیل کی جو ایسٹس ہیں ان پر حملوں کی جو ہے ہم نے اس پر بڑی مذمت کی. اب روس کا جو معاملہ ہے، روس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے. روس نے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یوکرین کے معاملے پہ جو ایرانی ڈرونز ہے اس کا سب سے زیادہ استعمال کون کرتا ہے؟ رشیا کرتا ہے. روس نے آج جو دھمکی دی وہ بڑی خطرناک ہے. وہ خطرناک اس لحاظ سے کہ کھلم کھلا وہ آ گیا اس وار میں. اور اس وار میں وہ کھلم کھلا آنے کا مقصد ایک طرف تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی صاحب فال آف تہران ہوتا ہے تو پھر ہماری کیا صورتحال ہوگی. جب اسرائیل آپ کو ارد گرد سے ادھر ہی گھیر لیتا ہے، ادھر چائنا کمزور ہو جاتا ہے، ادھر پاکستان تو چلو ایک الگ ایشو آ جاتا ہے. اب وہاں پر آج جو بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی صاحب ہم آپ کی جو جنگ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ابھی چیزیں فائر ہوئی ہیں نا، ایون ابھی جو خاص کر سائپرس میں جو ڈرون گرا ہے، اس ڈرون کے حوالے سے برطانوی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ یہ ایرانی ڈرون نہیں تھا. سعودی عرب اور قطر میں جاسوس پکڑے گئے موساد کے. اب ایران تو ایک چیز واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی صاحب ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا، ہم تو ایسڈ کو مار رہے ہیں، لیکن اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی بادشاہوں کے گھر بھی، محلات بھی گرا دیں گے. اب اس ساری صورتحال میں سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سربراہ کا آج بڑا امپورٹنٹ بیان آیا. اس نے کہا ہے کہ 7 دورے جو کیے گئے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے نیتن یاہو نے کیے ہیں، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے واشنگٹن نے کی جو رپورٹ آئی تھی سعودی عرب کی طرف سے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا میڈیا یا ان کی پوری پالیسی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے پوری تیاری کر چکی ہے. واشنگٹن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے خبریں چھاپی جاتی ہیں. تو روس نے کہا ہے کہ اس جنگ کا جو عرب امارات کو یا خلیجی ممالک کو اور ایران کو لڑانے کی جو سازش ہے اور اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کی ہے. آپ نے کل ایک ٹویٹ نہیں دیکھا تھا اسرائیلی کا، اس نے کہا تھا کہ ہم عربیوں کو ایرانیوں کو نہیں، عربیوں کو ہم اپنے ٹوائلٹ صاف کرنے کی ڈیوٹی دیں گے. اچھا، اس پہ موضوع پہ بھی آپ سے بات کریں گے، چونکہ اب یہ جو ہے نا کھل کے جو ہے نا مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اس پہ آگے آئیں گے. آپ سے پوچھنا ابھی یہ ہے کہ ایران نے بھی اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا نا شروعات میں 8 ممالک کے ساتھ کھول دیا انہوں نے، محاذ کھول کے بھی وہ آذربائیجان کو بھی ٹھوک دیا. ہاں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ایران حملے کر رہا تھا نا، اچانک اس میں تھوڑی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. اب یہ کمی کیوں ہے، یہ بڑا ایکسپلین کرنا ضروری ہے. اگر میں کہوں نا، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں خبر کی بنیاد پر آپ کو خبر دے رہا ہوں اور آپ کی ناظرین کو. میں ایران گیا ہوں، کچھ لوگوں سے ملاقات ہے، کچھ چیزیں بڑے گہری نظر اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران صرف ایک دن میں نا تقریباً 200 میزائل اور 800 ڈرون بنا رہا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایران میں 3 سال کے وزٹ پہ جائیں گے، 3 سال کے وزٹ پہ، اور 3 سال کے جب آپ وزٹ کریں گے ان کے ڈرون، ان کے میزائلز کا، تو وہ تب جا کے ختم ہوں گے. اچھا، وہ یعنی ان پہاڑوں کے اندر، ایران کے پہاڑوں کے اندر اتنی بڑی کھیپ انہوں نے تیاری کی، اتنے بڑے کھیپ تیار کیے ہوئے ہیں.
اچھا اب آپ جو بات کریں نا کہ انہوں نے حکمت عملی کیسے چینج کی، اسرائیل کو وہ پہلے گھر میں مار رہے تھے، اب انہوں نے اپنی ریزسٹنس کی جو قوتیں ہیں لبنان میں، یمن میں، ان کو ایکٹیو کر لیا، عراق میں ایکٹیو کر لیا، وہ پراکسیز ایگزیکٹلی وہ پراکسیز کیا کری. اب اسرائیل نے جب انہوں نے حملے کم کیے، اسرائیلی فوجی باہر نکل آ گئے. جب وہ باہر، آلریڈی اسرائیل کی فوج تھکی ہوئی ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، 3 سال سے 4 سال سے تو آپ کے غزہ کے ریزسٹنس کے ساتھ. ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ میں ایک فوجی جو ہے نا وہ لڑ پڑے ان سے کہ جی ہم نہیں لڑنا چاہ رہے اس کی اسرائیل کی جنگ جو ہے. یس وہ تو ایک الگ ایشو آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ زمینی جنگ میں جب وہ اسرائیلی فوجی انگیج کریں گے تو ایران جا کے حملے شروع کر دے گا. یہ ایک نئی پالیسی ہے. اب جو آپ بات کریں کہ امریکہ میں آج اس جنگ کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے. اچھا کیوں کیا بھائی صاحب، کیوں مارا ہے؟ کانگریس مین کہتے ہیں نہ ہمیں اعتماد میں لیا ہے، نہ اقوام متحدہ کو اعتماد میں لیا ہے. ایون لوگ اس کے کوشچن کر رہے ہیں اپنے کانگریس مین کہ آپ نے تو جوہری ہتھیاروں کا بہانہ لیبیا میں بنایا تھا، آپ نے ادھر بھی بنایا تھا، عراق میں بنایا تھا، افغانستان پر بھی آپ نے کوئی الزام لگائے تھے. کیا ملا ہمیں؟ کیا ملا؟ ہم نے تو اپنے نوجوانوں کو کھو دیا. اچھا اس معاملے پر آپ دیکھیں نا کہ صورتحال یہ کہ امریکہ میں اندر بھی سخت قسم کی جو آوازیں ہیں نا وہ اٹھ کھڑی ہو رہی ہیں. اچھا ارمیت بھائی، جو ابھی پوچھنا ہے مجھے آپ سے چونکہ ایران کے اوپر ہمیں کہ ان کی جنگ حکمت عملی ابھی کیا ہے، تو 2 طرح کے راستے ہیں ان کے پاس، 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پراکسیز میں جائیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس ساری جنگ کو جو ہے نا عالمی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار، اس میں تبدیل کریں. دیکھیں کیا چانسز کیا ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کدھر جائے گا؟ دیکھو اس وقت امریکہ خود پوری طرح پھنسا ہوا ہے. یوکرین نیٹو کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، روس دبا کے مار رہا ہے ادھر. آلریڈی ان کا جتنا لاس ہو رہا ہے، انرجی کرائسس دنیا میں بڑھ رہے ہیں. اب نیا ہارمز بند ہونے کی وجہ سے آپ کا یورپ براہ راست متاثر ہے، جاپان متاثر ہے. بلکہ مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا تو ہو گیا ہے نا، ہمارا تو 20 سے 45 روپے آج سے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم تو تباہی کی طرح، ہم تو غریب ملک ہے، ہماری بات تو نہ کریں. لیکن جو امیر لوگ ہیں، امیر لوگوں کی زندگی، ہم تو چلو مشکل میں چادر اوڑھ کے کوئی لکڑی جلا دیں گے، لیکن امیر لوگ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ساری عمر بڑے ایسی شیسی بڑے عیشی کی زندگی گزارتے ہیں. اب آتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں کرائسس بڑھنے جائیں گی، پھر آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی. کارگو شپ نے اپنے سارا کچھ بند کر دیا، یعنی کارگو جو شپیں تھی وہ بند ہو گئی ہیں. شپنگ آپ کی بند. فلائٹ پاکستان میں تقریباً اس وقت 700 سے زیادہ فلائٹیں منسوخ ہو گئی ہیں. ایویشن کا سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں. لوگوں کے جو لوگوں نے آرڈر مختلف کمپنیوں نے دی تھی، مختلف چیزیں راستوں میں رکی ہوئی ہیں. تو یہ جو کرائسس بڑھے گا، آٹومیٹکلی اس کا بوجھ پڑے گا امریکہ. اب آپ دیکھیں کل جو لاس ہوا ہے نا، میرے پاس کچھ خبر ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے شیئر کروں. ایک طرف تو ان کے پاس نا، یعنی اسرائیل کو سب سے بڑا لاس یہ ہو رہا ہے کہ مسلسل، یعنی اس جنگ کے بعد وہ لاس پہ جا رہا ہے. اور لاس پہ یہ ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی معیشت جو ہے، یعنی ان کا 9 ارب شیکل، یعنی تقریباً 2.93 ارب ڈالر جو ہے، ان کا فضائی جنگ کے باعث ان کی معیشت لاس کر رہی ہے. یہ ڈیلی کی بنیاد پر ہے. اب آپ کے سامنے ایک اور چیز جو رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ بھائی صاحب ان کے پاس میزل سسٹم بھی کم ہو رہے ہیں، جو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے میزل سسٹم ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو 100 بیلسٹک میزائل، یعنی ایک تو میں نے جو بات کی کہ 80 ڈرون بنا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ہے کہ بھائی جو تھرڈ PAC-3 سسٹم تھا نا، پہلے وہ استعمال کرتے ہیں انٹرسیپٹ کرنے کی. اب ان کے پاس PAC-2 آ گیا ہے، یعنی 2000 کی ٹیکنالوجی ابھی لے کے آ رہے ہیں، جو انہوں نے چین نے دی. نہیں میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں اسرائیل کی، امریکہ کی. کیونکہ آپ نے ان کے اڈے تباہ کر دیے، ان کے پاس کومک پہنچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار کی طرف، تو میں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا آلریڈی کرائسس میں جا رہی ہے اور یورپ آپ کے پاؤں پڑے گا، جاپان آپ کے پاؤں پڑے گا. یار خدا کا خوف کریں، ہماری حالت خراب ہو رہی ہے. تو حالات اس وقت امریکہ کے اندر بھی خراب ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر جو کل آئی ہے نا، وہ انتہائی شدید پریشان ہو رہا ہے. 9000 فوجی وہ بھگا کے یہاں سے لے کے چلا گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، چونکہ ابنا ہرمز کی وجہ سے یہ سارا ایک ایسا ہتھیار ہے ایران کے پاس جس نے ذرا سب کا دم جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا، یا اس کا دم گھٹ گیا لوگوں کا، اور ہم سب کا ہو رہا ہے. ایون دبئی میں آپ دیکھ لیں فلائٹس نہیں جا رہی، باقی چیزیں ایکٹیویٹیز ختم ہے. سعودی عرب میں ہے، قطر میں. تو
کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ والا جو ہتھیار ہے یہ کتنا عرصہ یہ خلیجی ممالک برداشت کر سکتے ہیں، یورپ برداشت؟ یورپ خلیجی ممالک کا تو سارا درمدار اس پر ہے، صحیح، اسی پر ہے. یہاں سے تیل گزرتا ہے تو نہیں مارتے ہیں، ٹھوکتے ہیں. ابھی مار دیا، 2 اور کو مار دیا، ابھی مار دیا. امریکہ کے ایک ٹینکر کو بھی مار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب امریکہ نے ایک پلان بنایا ہے. امریکہ کا پلان آپ کے سامنے رکھ لو. تو وہ پلان یہ ہے کہ ہم ان کے نیوی شیف کو ماریں گے تو یہ اب نیا ہرمز کھل جائے گا. اب وہ خیام خالی میں ہے کیونکہ ایران کے پاس ایک اور ٹیکنالوجی، وہ ڈرون. وہ ابھی تک جو مار رہا ہے وہ ڈرون سے مار رہا ہے سب کو، میزل سے مار رہا ہے. تو ڈرون کہاں سے آتے ہیں، میزلز کہاں آتے ہیں، کون سے پہاڑ سے آتے ہیں، کون سے زمین سے نکل کے آتا ہے ڈرون، یہ نہیں پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو یہ چیز چل رہی ہے. تو اب نیا ہرمز جو ہے اگر وہ بند ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا 20 سے 30% جو ہے پیٹرولیم گیس مصنوعات یہاں سے جاتے ہیں، یعنی اوورال 45% یہ جاتا ہے. پھر انحصار چائنا، بھارت کو بڑا نقصان ہے اس وقت، جاپان کو بہت نقصان ہے، جرمنی کو ہے، ٹھیک ہے، دیگر ممالک کو ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب نئے ہرمز کی بند سے دنیا کو نے گلے سے پکڑ لیا ہے. تو جب آپ گلے سے کسی کو پکڑے وہ پھر چیخے مارتا ہے. تو اس وقت چیخے اور چیخے جب مارتے تو پھر بندہ اپنے ابے کو بلاتا ہے. اس وقت ابا کون ہے؟ بنا تو اسرائیل ہے نا، امریکہ ہے. تو جب ان پر اپنے بچوں کا، اپنے جو بچے ہیں آس پاس یورپ کے، جب ان کے بچوں کی وہ چیخ آئیں گے تو پھر وہ کہیں گے یار. اچھا، یورپ نے بھی کچھ ممالک جو ہے نا ابھی اس ساری سچویشن میں اپنا رد عمل دینا شروع ہو گئے ہیں، اس پہ کیا خبر ہے؟ دیکھیے کینیڈا نے تو کل کہہ دیا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور اس میں ہم اپنی کوئی فوجی تعاون آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. نیٹو نے کل انکار کیا تھا لیکن اب کچھ خبریں آ رہی کہ نیٹو رضامندی ظاہر کر رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں اگر نیٹو رضامندی ظاہر کرتا ہے تو یوکرین میں کیا ہوگا. زیلنسکی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی، یہی وہی زیلنسکی تھا جس کی چھترول کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب زیلنسکی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ ہمیں گارنٹی دو کہ آپ ہماری جنگ رکواؤ تو ہم شامل ہو جائیں گے. ڈرون ہمیں دو. یہ مانگ رہا ہے ڈرون، زیلنسکی سے ڈرون مانگ رہا ہے، اکوپمنٹ مانگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیسے ہیں بھائی صاحب، ہم تو ادھر لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا، اس وقت میکرون نے بڑا سخت قسم کا بیان دیا. اس نے کہا پہلے بھی آپ نے ہمیں پھنسایا. اسپین بھی یہ بیان دے رہا ہے کہ بھائی کل آپ نے پرسوں افغانستان میں پھنسایا، پھر لیبیا میں پھنسایا، عراق میں پھنسایا کہ جوہریت ہے کچھ ہے نہیں. اچھا، اس میں آپ سے آپ کی بات، چونکہ ہم جب صافت میں آئے تو یہ افغان وار شروع ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ اور ہم اس وقت بڑا غور سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. تو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے ایون پاکستان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اڈے کریں، اڈے دیں، سب کچھ کیا اس وقت انہوں نے. یہاں پہ امریکہ ڈائریکٹ نہیں آ رہا، انڈائریکٹ آ رہا ہے. تو ایک قیاس ہے، ایک تھیوری ہے جو یہ گردش کر رہی ہے کہ اسرائیل کو مروانے کے لیے بیسیکلی امریکہ اس سارے کھیل میں پیچھے ہے. دیکھیں اسرائیل کو نہیں، امریکہ کو مروانے کے لیے اسرائیل آگے ہے. اچھا، اسرائیل کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ پر کہ آپ نے ایپسٹین فائل کے ایک ویڈیو، تو یہ جو چھوٹی موٹی ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ کی آ رہی ہیں اور لوگوں کی آ رہی ہیں تو بہت کم ہے. ابھی تو معاملات یہ صرف بلیک میلنگ کے لیے مارکیٹ میں چھوڑی گئی ہیں. امریکہ کی ساری لابنگ جو ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ اسرائیل سے ہوتی ہے. صحیح ہے. اسرائیل امریکہ کو ڈبا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایون وہاں کے جو سینیٹرز ہیں، کانگریس مین، مارکو روبیو نے کل کیا بیان دیا ہے. مارکو روبیو کہتا ہے کہ بھائی صاحب اسرائیل کود گیا تو ہم کود گئے. ارے بھائی آپ اندھے ہو، آپ اندھے ہو کیا؟ ایک بندہ پاگل ہے وہ کود رہا ہے تو آپ بھی کودو گے. تو انہوں نے کود لیا. اب کودنے کا نقصان جو ہے وہ امریکہ میں فیل کیا جا رہا ہے. $38 ٹریلین کا آپ کے اوپر قرضہ ہو ظاہر ہے امریکہ کے اوپر. اور پھر آپ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ پیچھے ہیں، گولڈ دیگر چیزوں میں چائنا آپ سے آگے جا رہا ہے، اکانومی آپ کی تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو ایسے میں جنگ. اچھا بھائی جی، اس میں نا ایک چیز دھندلا آ رہی ہے. پچھلے میں 3-4 دن سے لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپیں ہیں، جو جنگ ہے، جو کیفیت ہے، اس پہ تو خبریں آنا بند ہو گئی ہیں. اس پہ ظاہری بات اتنی بڑی وار چل رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے نا امریکہ اور اسرائیل اور ایران والی جنگ سے کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ یا یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ ہو. ہم نے جب بھی جنگیں لڑی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے انگیج کیا ہمیں. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان تھا کہ آپ دیکھو گے 2025 میں بیان دیا تھا افغانستان نے اگر بغام ایئر بیس نہ دیا تو پھر آپ دیکھو گے. تو شاید آپ کو میں اشارتاً کہتا ہوں کہ پھر آپ وہ اشارے نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم نے کل بغام ایئر بیس کو بھی ٹھوک دیا ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اشارے تو ہوتے ہیں. ہم ایسے تو ڈائریکٹ کودتے نہیں ہیں کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا معیشت، آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو گھر تھے رینٹ کے لوگوں نے لیے تھے، کاروبار تھے، وہ بند ہو گیا. وہاں نہیں چلے گئے. آپ کے بڑے امیر لوگ یہاں رہ رہے تھے. ابھی وہ رینٹ والے بیچارے منتیں کر رہے ہیں آپ کو کہ آ جاؤ. تو اس وقت آپ کی معیشت، اچھا پھر آپ نے بارڈر بند کر دیے، وہاں پہ معیشت آپ کی سکڑ گئی ہے. بڑے بڑے آپ کے ہتار انڈسٹری، آپ کے حیات آباد انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تو افغانستان کا جو یہ معاملہ ہے، ایک چیز
مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کو مروانے میں ان کے طالبانوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس میں ایک گروپ ہے جو خراساں گروپ ہے، جو ہمارے قریب بڑا سمجھا جاتا تھا کہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، اب وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مروانے کے افغانستان کو، اور طالبان کے جو دیگر لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز سے انکاری نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے تو پھر چھوٹی موٹی جنگیں پناہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہودوں جو مسلمانوں کا کام ہے نا، تو وہ تو چلتا رہتا ہے، اب تو سامنے آ گئی کس کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ بیچ میں عیسائیت کود پڑی ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ لڑائی عیسائیوں کی ہو گئی ہے، یعنی ایک اور مذہبی کارڈ دنیا میں آ اچھا، یہ کارڈ بڑا آسان، یہ مذہبی کارڈ بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کھیلا تھا، مجاہدین کا کارڈ کھیلا روس کی جنگ میں، اور پھر ہم نے کود پڑے اور امریکہ کو جو ہے نا ریلیکس کرنے کے لیے رشیا کو بھگا دیا، اور آج وہ مجاہدین جو ہیں وہ ہمارے لیے ٹیررسٹ بن گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو مذہب کارڈ کا استعمال بڑا عام ہے، اور ریاستوں یا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوتا نا کہ پاکستان میں بھی کچھ صحافی جو ہیں وہ ماضی میں کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے خواب میں دیکھا، پتہ نہیں کیا دیکھا، ابھی بھی وہ چیز ابھی بھی چل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے زیادہ تر تہمات پر بلیو کرنے والا پریزیڈنٹ ہے، اور اس کے ارد گرد ایسے پادری ہیں کہ وہ ایسے بیانیہ بڑھ کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ایک پرسنالٹی ہے جو آپ کو نجات دلائے گا۔ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیانیہ تو ادھر عام ہے، اس کے پورے ارد گرد جو چرچ ہیں یا پادری ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے مذہبی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جو ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہر مذہب میں ہر ریاست میں نظر آئیں گے، ادھر بھی آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے۔ اب وہ میرے پاس جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ ملٹری ریلیجس فریڈم فاؤنڈیشن نے جو ہے ان کو 200 سے زائد فوجیوں نے شکایت دی ہے، اور ایک بغاوت کے سلسلہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو کمانڈرز ہیں، ہمارے جو ہیڈ ہے، بک آف ریویلیشن آرماگیڈن جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی کوئی مذہبی کتاب ہوگی، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو شروعات ہم نے کی ہے یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کی ہے، اور اس میں جو ہے ہم تباہی پھیلائیں گے، یہ جنگ خدا کی جنگ ہے، یہ خدا کی جنگ ہے، اور اس میں آپ نے کودنا ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی، بھائی صاحب کون سی خدا کی جنگ ہے یار، جس طریقے سے ادھر کھیلا جاتا ہے نا کارڈ، وہی مذہبی کارڈ۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا مسجد اقصیٰ کو میزائل مارنے کے حوالے سے ان کے ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ان کا ایک پلان تھا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور اس کا الزام لگا دیں گے ایران پر، تو مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے، اسی مسجد اقصیٰ پر ہم اپنی مذہبی جو ان کا ہے جیوش کا ہم وہ بنا دیں گے۔ تو اتنے بڑے پلاننگ کے تحت، اور آخری بات سے میں کہوں گا ٹائم بہت ہو گیا، کہ کل نہ پرسوں نتن یاہو نے ایک بیان دیا تھا، اور اس نے بائبل شریف کا حوالہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دشمنوں کو ایسے مارو کہ ان کے شیرخوار بچے جو ہیں، وہ جو دودھ پیتے بچے، ان کے سر بھی کاٹ لو۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مذہبی ٹچ دیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس ساری کہانی میں آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ الٹیمیٹ ٹارگیٹ کیا ہے؟ اتنا سارا دنیا کو اس انکمفرٹیبل، دیکھیں ابھی آپشن صرف شارٹلی میں کہوں گا کہ اس وقت ٹرمپ کے پاس ہے۔ ایران تو جنگ ختم کرنا نہیں، وہ کہتا ہے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور انہوں نے کچھ پیسے میں سے مجھے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے نا، یہ جو داعش وغیرہ کی قسم کی تنظیمیں ہیں، تو کل ایران نے کرد میں جو ہے دہشت گرد، ان کو تو انہوں نے تباہ کر دیا، ان کے اسلحے کو مار دیا، کیونکہ امریکہ نے اسلحہ پہنچایا تھا کہ ایک نئی مزاحمت کھڑی ہو جائے گی۔ ایران تو اس ساری سچویشن میں بالکل تیاری کر چکا، اور دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ آلریڈی آپ 8 سال لڑ چکے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ صدام کی صورت میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو یہ جنگ اتنی آسان نہیں، اور ابھی سے وہ ہار مان رہے، بلکہ ان کے کل میں جو ان کے چیف آف اسٹاف ہیں، انہوں نے تو کہا کہ یار ہم جنگ میں اس طرح نہیں جا رہے ہیں جس طرح جنگ میں۔ لاسٹ جو ہے نا وہ کوشچن ہے، اور کوئک ہم اس کو مکاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر چونکہ سامنے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہم ایٹمی ادھر اثاثے ہیں ان کو مارنے آئے ہیں، تو وہ تو ہے نہیں۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا جو بھی ان کا گول ہے، تو اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے اور ایران کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو پھر کیا اس جنگ کو کدھر لے کے جائیں گے؟ دیکھیں ماضی میں سارے ڈھکوسلا بازی ان کی یہی پلان ہے گریٹر اسرائیل کے، اور اس گریٹر اسرائیل کے پلان پہ امریکہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کڑی ہے، ایک ایک کڑی جڑی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں ایران کا، پہلا تو یہ دیکھا جوہری ہتھیار ہم نے تباہ کر دیے، تو جوہری جب ہتھیار آپ نے تباہ کر دیے تو آپ نے پھر کیا کر دیا؟ آپ نے حملہ کیوں کیا؟ پھر دوسرا سوال ہے کہ رجیم چینج کریں گے، رجیم چینج ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ ابھی جو ان کے صاحبزادے ہیں خمینی صاحب کے، خامنائی صاحب کے، وہ جو آ رہے ہیں، تو یہ ایک میسج ہے ایران کی جانب سے کہ بھائی صاحب
معاملہ اس سے زیادہ تگڑا ہے, ہم صحیح. پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. صحیح. رجیم چینج تو بڑا مشکل مجھے دکھا ہے اس وقت. ایران میں لوگ دوبارہ متحد ہو گئے ہیں صحیح. اور وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے ہمارے خود مختاری پہ حملہ کیا, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. صحیح. تو اوورال سچویشن جو لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے غلط منگا لیا ہے, غلط ٹائم لیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو خمیازہ دنیا میں ایک بھگتنا امن پڑا. جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا ہے. بہت شکریہ رمیز بھائی, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوبارہ کسی پروگرام میں.